علی محمد خان صاحب، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کراچی میں آگ لگنے کا. اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ سانحہ بلدیہ بھی پیش آئے، جیسے دیگر واقعات بھی پیش آئے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی نااہلی، انتظامی نااہلی جو ہے کھل کر سامنے آئی ہے. اتنی قیمتی جانوں کا ضیاع ہو جانا اور ہر کچھ عرصے بعد ایسا واقعہ پیش آ جانا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومتیں جو ہیں کیوں نہیں اس پر کنٹرول پا رہی اور انتظامی نااہلی بار بار کیوں سامنے آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ثناء اللہ صاحب بہت شکریہ. جو گل پلازا کے شہید ہیں سانحہ کراچی خاکستر ہو گیا، وہ پورا پلازا، اور ہمارے بھائی اور ہمارے جو پاکستانی تھے، جو ہمارے کو سٹیزنز تھے، وہ شہید ہو گئے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ مغفرہم ورحمہم ولا تعذبہم وانک انت الغفور الرحیم. بہت بدقسمت واقعہ ہے اور بڑا آسان ہے کہ میں اس پہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو ٹارگٹ کروں، لیکن میں یہ بات کرتے ہوئے کہ پیپلز پارٹی نے یہاں 15-20 سال جتنے بھی کنٹینیوس حکومت کی ہے، ان کی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ بلڈنگ کوڈز کی کیا پابندی ہوئی، اس کو این او سی کس نے دیا، فائر پروٹیکشن کے کیا انتظامات تھے. کچھ ترقی یافتہ ممالک میں سب کچھ ہونے کے باوجود این او سیز، بلڈنگ کوڈز، فائر ایکسٹنگوشر، سب کچھ پرفیکٹ ہونے کے باوجود بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں. لیکن ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ادھر ہم نے ایسے انتظامات کیے تھے؟ پروبیبلی انویسٹیگیشن کے بعد شاید یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ سچ ثابت ہو. میرا گمان ہے، یقین کی حد تک کہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باقی پاکستان کے بڑے شہر ہیں، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، فیصل آباد ہے، گجرانوالہ ہے، پشاور ہے، کوئٹہ ہے، میرا اپنا سٹی مردان ہے، ہم پارلیمنٹیرینز، ہم حکومتیں، آج کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہر حکومت جماعت حکومت میں ہے. کتنے کوئی ہم ان چیزوں پہ توجہ دیتے ہیں؟ اس کے ذمہ دار حکمران وقت ہیں. جی، ہماری پرائیورٹیز پاکستان کے عوام نہیں، اپنی سیاست ہے. ہم پاور پالیٹکس میں ہیں، اپوزیشن میں جو بات کرتے ہیں حکومت میں آ کے بھول جاتے ہیں، اور حکومت میں آ کے اور جب نکل جاتے ہیں پھر ہمیں آئین اور قانون اور سب کچھ یاد آتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ جو سنجیدہ قومیں ہوتی ہیں ایسے واقعات سے سیکھتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا، اسی پہ ذرا لمبی بات کر لیتے ہیں، یہ سیاست تو چلتی رہے گی. ہمارے دور حکومت میں مری میں ایک بدقسمت واقعہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہے؟ وہ جی برف جی میں جی، سارے لوگ بیچارے شہید ہو گئے تھے رات کے بالکل. وقت. وہ کاربن مونوکسائڈ کاروں میں پھیل گیا تھا. اس کے بعد مری میں تھوڑی سی احتیاط کی گئی، لیکن وہ احتیاط پھر جاتی رہی. کیا ہم نے سب لوگوں نے ان چیزوں سے سیکھا ہے؟ اس بدقسمت واقعے کہ جتنے شہید تھے، بہت سو کے میں گھروں میں گیا، پنڈی میں تھے، پھر زیادہ اس سائڈ پہ تھے، پنجاب سائڈ پہ تھے. بہت افسوسناک واقعات تھے وہ، لیکن اس کے بعد بھی کوئی نہیں سیکھا. اس کی بے لاگ انکوائری، بلدیہ میں جو آگ لگی اس کی بے لاگ انکوائری، آج تک تو ہم بڑے بڑے سانحات کی انکوائری نہیں کر سکے. آپ سانحہ کراچی کو رو رہے ہیں، بے نظیر شہید ہوئی، اس کی کیا انویسٹیگیشن آئی ہے؟ آپ کے ماضی جی میں بالکل. پنڈی میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا، پورے آسمان سے سارے بم وغیرہ گر رہے تھے، اوجڑی کیمپ. اوجڑی کا جو سانحہ ہوا تھا، اس کی کیا انویسٹیگیشن آئی ہے؟ تو میں کہتا ہوں آج سے سٹارٹ کر لیں. میں اس پہ شاید کل قومی اسمبلی میں آج سے سٹارٹ کر لیں، بات کروں گا کہ ہم یہ انشور کریں کہ بڑے بڑے کام اگر نہیں کر سکتے تو اتنا تو کر لیں کہ اپنے شہریوں کی جانیں محفوظ بنائیں. بالکل. کوئی پلازا، کوئی بڑا بزنس سینٹر، اس کو تب تک این او سی نہ ملے جب تک وہ ساری یہ انشور نہ کرے. اور اس کی انویسٹیگیشن صرف ان سے نہ کریں جن کا یہ پلازا ہے، سب سے پہلے جا کے ان سے پوچھیں جنہوں نے اس بلڈنگ کو این او سی دی تھی، کس نے دی تھی، کس افسر نے دی تھی، کس وزیر کے نیچے دی تھی، کون وزیر اعلیٰ تھا، کون اس وقت وزیر اعظم تھا. The chain goes to the top, you know. اگر آپ بالکل اوپر، میں علی آخری بھائی، بات ثناء آپ اللہ کی بات صاحب آپ کی بات سر یہاں پہ بالکل درست ہے. آپ کی آخری بات بات جی جی آخری بات سوری، اگر ہم اوپر والے پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے نا، تو خدا را نیچے کسی انجینئر وغیرہ کو سزا نہ دیں، اوپر ہاتھ ڈالیں. اس بالکل. کے بعد ایک مثال بنا دیں. بلاول بنائے اس کو مثال. میں سمجھ بلاول ینگ ہے، نوجوان ہے، پازیٹیو مائنڈ سے ہے. میں اسمبلی میں اس کو دیکھتا ہوں،
میری اپنی جماعت کے لوگوں کو شاید یہ بات بری لگے میں سمجھتا ہوں کہ 3 بار اسمبلی میں آنے کے بعد مجھے حق ہے کہ میں سچی باتیں کروں، میں جو چیزیں غلط ہے غلط کو غلط کہوں، اور اگر کوئی چیز میں مجھے ہوپ نظر آتی ہے. بلاول اپنی چھوٹی سسٹر جو ہے ان کی جو اسمبلی میں ہے آصفہ بی بی، وہ کبھی کبھار ہمارے سامنے سے گزرتے ہیں تو ہمارے بینچوں پہ آ کے ہم سے ہاتھ ملاتے ہیں. بلاول صاحب، میں کھڑے ہو کے ان کو ہاتھ ملاتا ہوں، آصفہ بی بی کو سلام کرتا ہوں، چھوٹی بہن کی مانند ہے. میں سمجھتا ہوں یہ دونوں بھائی بہن پازیٹیو لوگ ہیں. ان کو اس کو مثال بنانا چاہیے کہ بھئی اس پہ ہم ایک سٹیپ لے لیں. اور اس سے آخری بات، آج میں نے اسمبلی کے بارے اس پہ ایک بات کی جی کہ سہیل صاحب چھوٹے بھائی جیسا ہے، مریم نواز شریف صاحبہ اور بگٹی صاحب، یہ اس سے سبق سیکھیں. اور کل کی کل، میں کہتا ہوں آج کی رات نہیں تو کل صبح اس پہ ایمرجنسی میٹنگ بلائیں کہ بھئی یہ واقعہ کراچی ہو سکتا ہے. It can happen in Lahore, it can happen in Quetta, and God forbid, Maazallah, it can happen in Peshawar as well. اللہ نہ بالکل کرے. تو اس سے ہم سبق سیکھیں. لیٹس میک پاکستان a safe city, a safe country for its citizens. بالکل علی بھائی، آپ نے بالکل درست کہا، اور یہ ایک امتحان ہوگا سندھ گورنمنٹ کے لیے، بلاول بھٹو کے لیے بھی، کہ اس واقعے کے بعد جو انکوائری جو ہوگی، جو فائنڈنگز اس کی آئیں گی، اس پر وہ کیا ایکشن لیتے ہیں. لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے یہ بات کہی ہے کہ گل پلازا کے مالک نے نقشے کے برخلاف 1200 دکانیں بنائیں اور 179 دکانیں جو ہیں وہ نقشے کے خلاف بنائی گئیں. وہ آج پتہ چل رہا ہے جب یہ حادثہ ہو گیا ہے، 30 قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں اور 70 لوگ جو ہیں ابھی تک لاپتہ ہیں. اب دیکھنا ہوگا اس بات کے سامنے آنے کے بعد جو ہے حکومت سندھ اس پر کیا ایکشن لیتی ہے. ایک بات کر پاؤں سر؟ جی فرمائیے. ایک بات چھوٹی اسی کے حوالے سے لنک بات ہے، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو ہمارے سینئر پولیٹیشنز ہیں جو 60 پلس ہیں یا جو اس وقت کی پوزیشنز پہ ہیں، اس میں زرداری صاحب آتے ہیں جو صدر ہیں دوسری بار کے، میاں صاحب دونوں بھائی دونوں ہیں، ہمارے لیڈر خان صاحب ہیں، اس وقت جیل میں ہیں، مجھے تو نہیں سن پا رہے ہوں گے ظاہر ہے، لیکن وہ بھی اس وقت وزیر اعظم ہیں، ایکس پرائم منسٹر ہیں، بڑے آدمی ہیں. اور بھی جو ذمہ دار لوگ ہیں ان سے میں ایک عرض کرتا ہوں، دیکھیے دنیا نے ترقی کیسے کی ہے. ہم نے وی ڈونٹ نیڈ ٹو ری انوینٹ دی ویل. ہم نے پہیا دوبارہ نہیں ایجاد کرنا. دنیا کے بڑے بڑے ممالک، ایگزامپل دوں گا 3-4، شارٹ بات کرتا ہوں. امریکہ، یو کے، جرمنی اینڈ جاپان، ان سب ممالک، ایون انڈیا، ان سب ممالک نے اپنی گورننس کیسے بہتر کی. انہوں نے مضبوط وفاق تو ہے، لیکن مضبوط وفاق کے ساتھ مضبوط فیڈریٹنگ یونٹس اور نیچے سٹی گورنمنٹس. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ابھی تک اس کالونیل مائنڈ سیٹ سے نہیں نکلے. جس کے پاس اختیار آتا ہے نا، وہ مرتے دم پہ اس طرح چابی اس طرح انسانی و خدانی کے ساتھ رکھتا ہے. او اللہ کے ولی، 18ویں ترمیم ہو گئی ہے، کیوں اس اختیار کو آپ نے پشاور، لاہور، کوئٹہ اور کراچی میں مرتکز کیا ہوا ہے؟ اگر آپ لوکل گورنمنٹس کی طرف جائیں گے، مضبوط پاورفل سٹی میئرز آئیں گے، مضبوط سٹی گورنمنٹس بنیں گی، 2-3 گورنمنٹس کے بعد وہ سٹی خود اپنے آپ کو اٹھا لے گی. جی اس کے لیے سینٹر کو یا صوبائی دارالخلافے کو آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ خود اپنا کام کریں گے. ہماری کوئی بھی سیاسی جماعت بدقسمتی سے، انکلوڈنگ مائی اون پولیٹیکل پارٹی، تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اینڈ جو دوسری باقی جماعتیں ہیں، کسی نے بھی لوکل باڈیز گورنمنٹ کو اس طرح امپاور نہیں کیا جو عوام کا حق ہے. کیونکہ ایم پی ایز ایم این ایز اختیار چھوڑتے ہی نہیں ہیں کہ نیچے عوامی لوگوں کو اختیار جائے. جب تک آپ کی آخری لائن، جب تک آپ کی پاورفل اور مضبوط سٹی گورنمنٹس نہیں آئیں گی، لوکل باڈیز سٹرونگ نہیں ہوں گی، تب تک اللہ نہ کرے، لیکن اللہ نہ کرے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، تیسری بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے، ایسے واقعات نہیں رک سکتے. کیونکہ آپ مرکز سے یہ ساری چیزیں کنٹرول ہی نہیں کر سکتے. یو صحیح. نیڈ local governments to improve the governance and the life and the everyday amenities, clean drinking water, education, health, sanitation, اور build lights, schooling، وہاں کے پلے گراؤنڈس، یہ سب کچھ کے لیے آپ کو پاورفل سٹی گورنمنٹس چاہیے. Sorry to say, none of the 3 big political parties at the moment are ready to implement constitutional order of implementing strong city governments, local bodies. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. آپ نے تینوں پارٹیز کی بھی بات کی ہے، تمام صوبوں کی بھی علی بھائی آپ نے بات کی ہے. لیکن اگر تمام صوبے اکٹھے ہو جائیں، تمام پارٹیز اکٹھی ہو جائیں، تمام سیاستدان اکٹھے ہو جائیں، تو ملک کے مسائل کا حل تو ان کے پاس ہے. اس کے لیے سر بیٹھنا پڑے گا، اس کے لیے مذاکرات کرنے پڑیں گے، افہام و تفہیم سے بات ہوگی، مفاہمت کی بات ہوگی. تو سیاسی استحکام لانے کے لیے آپ کو نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں کہ پاکستان تحریک انصاف دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے؟ اور وزیر اعظم نے جو 2-3 دفعہ آفر بھی کیے مذاکرات کی، اور سیاسی استحکام مذاکرات کے ذریعے ممکن ہے، اور کیا پاکستان تحریک انصاف اس کے لیے تیار ہے اس وقت؟ دیکھیں، ایک تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں،
زیادہ خیال کی جنت میں بھی نہیں رہنا چاہیے. یہ دنیا جنت نہیں ہے, یہ دارالامتحان ہے. یہاں امتحان ہوں گے, تکلیف ہوگی. جہاں تک ڈیموکریسی کا تعلق ہے, ہم یہ تصور کر لیں کہ سارے بڑے جناب جو ہے بھائی بھائی بن جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. اسٹرانگ گورنمنٹ اینڈ اسٹرانگ گیسٹ اپوزیشن از نیسیسری فار ڈیموکریسی. اگر اپوزیشن جا کے بڑا ہی کوئی شیرین بن جائے, بڑا ہی آپس میں گھل مل جائیں, وہ پھر رل مل جاتے ہیں. وہ پھر جناب وہ منافقت ہے, وہ نہ کریں. اپوزیشن کرے, ڈٹ کے کرے. میں نہیں تھا کھڑا, ایک آدمی تھا, میں کوئی فولاد کا بنا تھا جو ایک طرف 172 تھے. وہ مجھے طاقت میرے رب نے دی, میرے لیڈر کی ٹریننگ نے دی. عمران خان سے یہی سیکھا ہے, آخری بال تک لڑے. یہ دہشت گردی والا مسئلہ ہے, صوبے میں مسئلہ ہے. سہیل نوجوان ہے, میرے خیال میں 38 کا ہوگا, 40 کا شاید ابھی نہیں ہے, لیکن اس کی ٹریننگ ہے. اس کو خان نے بڑا ٹرین کیا ہے, مطلب تنظیم سے ہو کے آیا ہے. پیچھے 4.5 کروڑ پشتون ہیں. اب وہاں آپ کو امن چاہیے. فوجی جوان سینے پہ گولی کھا رہا ہے, پولیس والا سینے پہ گولی کھا رہا ہے, لیکن مرکز اور صوبہ آپس میں ٹاکنگ ٹرمز پہ نہیں. آپ نے ابھی تک سہیل افریدی کو دل سے تسلیم ہی نہیں کیا. آپ اس کو ابھی تک وزیر اعلیٰ نہیں مانتے. آپ کا ایک ذمہ دار آ کے, میں نام نہیں لیتا, مناسب نہیں ہے, ذمہ دار آ کے روز اس پریس ٹاک جو ہے وہ کر دیتا ہے. کیوں بھائی, آپ کا تو کام ہی نہیں ہے. You just remain to your specialized field and let that be done by the federal government. فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی انفارمیشن منسٹر صاحب آ کے بات کر لیں نا. کہنے کا سر مقصد یہ ہے کہ ان ایشوز پہ آپ کو سہیل سے بات کرنی پڑے گی. سہیل کو بھی میں کہتا ہوں, سہیل کو بھی بات کرنی چاہیے. اگر ادھر سے بات پازیٹیو آتی ہے, سہیل کیونکہ خون پشتون خواہ میں پشتونوں کا بہ رہا ہے اور ووٹ انہوں نے ہمیں دیا ہے, اس لیے ان چیزوں پہ بیٹھنا. اور سہیل نے کبھی بھی بات سے انکار نہیں کیا, لیکن وہ اس چیز کو اس طرح سے لیتے ہی نہیں. تو آگے کا راستہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں, میں بڑی اس پہ میرے پہ لے دے ہوتی ہے, اپنی جماعت سے بھی ہوتی ہے. کچھ لوگ پسند نہیں کرتے میری اس بات کو, لیکن میں یہ کہتا ہوں, میں نے عمران خان صاحب سے بات کی ہے, میرا لیڈر ہے, اس کا مجھ پہ حق ہے, میرا چائلڈہڈ ہیرو ہے. پالیٹکس میں تو میں بڑے بعد میں ہے. میرے چائلڈہڈ ہیرو کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ 900 دنوں سے جیل میں پڑا ہوا ہے. لوگ اس پہ سیاستیں کر رہے ہیں, کسی کا یوٹیوب چینل چل رہا ہے, کسی کو عہدے ملے میں, کوئی جناب کیا ٹک ٹاک بنا رہا ہے. رول تو عمران خان رہا ہے اندر, رول تو بشرا بی رہی ہے. تو علی بھائی آپ جیسے لوگ کیوں نہیں آگے آتے؟ آپ نے خود پہلے بھی کہا تھا کہ آپ خان صاحب کے مزاج کو سمجھتے ہیں, آپ خان صاحب کے مزاج کو سمجھتے ہیں, لیکن سر پرابلم یہ ہے نا کہ جو لسٹ سامنے آتی ہے ثناء اللہ صاحب, اس کے لیے وے فارورڈ یہ ہے کہ ایک بھلا آدمی ہے, سنجیدہ آدمی ہے, محمود خان صاحب. 2013 سے 18 تک ہم اسی عوام میں اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے تھے. اس وقت ہمارے ان کے تعلقات بڑے خراب تھے, خان صاحب کی جماعت کے, ہماری تحریک انصاف اور ان کے, لیکن کبھی تو تکار نہیں ہوئی. احترام کا رشتہ میرا اچکزئی صاحب کا ہماری جماعت کا رہا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ میں نہیں جانا چاہتا, لیکن خان صاحب نے پہ اعتماد کیا. اچکزئی صاحب ایک سیاسی آدمی ہیں, وہ ایک بیچ کے آدمی ہیں. ان کی نواز شریف فیملی سے بھی اچھے ٹرمز رہے ہیں, زرداری صاحب سے بھی ان کے اچھے ٹرمز رہے ہیں. آئی تھنک ہی مے بی اے بیٹر پرسن کہ وہ اس جو ڈائیلاگ پروسیس ہے اس کو آگے لے کے جا سکیں. یہاں پہ اونس میں سمجھتا ہوں اس پروسیس کو سٹارٹ کرنے کا, 2 باتیں میں کروں گا, اس پہ غور کیجئے گا. اس پروسیس کو سٹارٹ کرنے کا اونس میاں صاحب پہ ہی ہے, شہباز صاحب, لیکن اس کو سٹرینتھ ہم لوگوں نے دینی ہے. اگر اچکزئی صاحب کو تحریک انصاف ہم لوگ پیچھے سے تقویت نہیں دیں گے, ان کو عمران خان صاحب نے اجازت دی ہے ڈائیلاگ کی, ایسا اس کا تو آپ کو پتہ ہے نا. جی اچکزئی صاحب اور ناصر عباس صاحب کو خان صاحب نے اجازت دی ہے, اختیار ان کے پاس ہے ڈائیلاگ کا. میں اپنی تحریک انصاف کے لاکھوں کروڑوں ووٹر سپورٹر کو یہ کہوں گا کہ خان صاحب نے اگر ان 2 حضرات کو اختیار دیا ہے, آپ ان پہ بے جا تنقید ابھی نہ کریں, آپ ان کو تقویت دیں تاکہ وہ کوئی راستہ نکال کے ہمارے لیڈر کو باہر نکال سکیں. ہماری دیکھیں اپنی قیادت, یہ تو بھائی آج تو محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک اہم بیان بھی دیا ہے اسمبلی کے اندر. اسمبلی کے اندر انہوں نے سر ایک بڑا اہم بیان بھی دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان مظاہروں اور تحریکوں کا متحمل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اب دیکھنا ہوگا کہ ان کے پاس جو مینڈیٹ ہے اس کے مطابق مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں نہیں بڑھ سکتے. فی الحال کے لیے علی محمد خان صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے جو باتیں کی بڑی ویلڈ ہیں, اور خاص طور پر آپ ہمیشہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ جناب مذاکرات سے معاملات جو ہیں وہ حل کیے جائیں. اور آپ نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر خان صاحب سے آپ کو ملنے کی اجازت دی جائے, چونکہ آپ خان صاحب کے مزاج کو سمجھتے بھی ہیں, لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جب بھی لسٹ آتی ہے ملاقاتیوں کی اس میں آپ کا نام جو ہے وہ شامل نہیں ہوتا.